السلام علیکم۔ سیاست جو ہے اس کے بارے میں تو زندگی اسی میں دیکھی ہے کہ گزری ہے کہ ایک سے ایک بدتر ہی ملتا ہے۔ اب نئی جو حکومت آئی تھی عمران خان کی، اس سے کافی امیدیں تھیں کہ بہت حالات بہتر ہو سکیں گے اور کافی اچھا ذہن میں تھا کہ معاملات صحیح ہو جائیں گے، لیکن معاملات صحیح ہونے کے بجائے جو پہلے حالات تھے، جو معاملات تھے، اس سے بھی کہیں خرابی حالات ہو گئے ہیں۔ اور موجودہ جو ہے 2.5 سال گزرنے کے باوجود بھی اب تک وہی چور ڈاکو کی رٹ لگا رکھی ہے، اور عوام جو ہے یہ سن کے بالکل تنگ آ چکی ہے۔ اور اب عوام سنتی ہے تو غصہ آتا ہے کہ بھائی کچھ یہ بھی تو بتاؤ کہ تبدیلی آئی کیا، جو تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئے تھے، نیا پاکستان جو نعرہ لگایا تھا، کہ کیا نیا پاکستان آپ نے دیا؟ اب تو حالت ایسی ہو چکی ہے لوگوں کی، لوگ معاشی طور پہ پریشان، گھر کے خرچے اخراجات لوگوں کے پورے نہیں ہو رہے۔ اور میرے تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے جو بہت غریب طبقہ تھا بیچارہ، اور وہ تو پھر بھی کسی بھی طریقے سے ہاتھ پھیلا کے لوگوں سے تانگ کے کھا لیا کرتا تھا۔ اب وہ چاہے اس کو زکوٰۃ، خیرات، صدقات جو بھی مل جاتا تھا اس میں تو پیٹ بھرنا ہوتا تھا، اس کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ لیکن درمیانہ طبقہ جو تھا وہ پھر جو ہے عزت کے ساتھ اپنی روزی میں لگا ہوا تھا، لیکن اب وہ جو ہے اس کی عزت جو ہے وہ اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، بہت پریشان ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے خرچے اخراجات لوگوں کے پورے نہیں ہو رہے، ہر چیز جو ہے بے انتہا مہنگائی ہے۔ یعنی ایک عام روٹین کی چیزیں اگر آپ دیکھ لیں، اگر گھی جیسا ہر گھر میں استعمال، ہر غریب کا بھی ہر امیر کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور کس قدر مہنگائی ہو گئی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ گھی اس وقت جو ہے ہلکے سے ہلکی کوالٹی 250 روپے کلو کا ہے، اور پہلے شاید جب حکومت یہ پچھلی گئی ہے وہ اس وقت 130 روپے کا تھا ہلکے والا، اب 250 روپے کا جو ہے گھی مل رہا ہے ہلکے والا۔ اسی طریقے سے دالوں کو دیکھ لو، چینی کو دیکھ لو، آٹے کو دیکھ لو، اللہ اکبر، آٹا جو ہے 75 روپے کلو اس وقت مل رہا ہے، اور 75 روپے کلو اس وقت جو ہے جب پچھلی دور حکومت کے اندر آخری ٹائم پہ میرا خیال ہے 35-40 کے قریب تھا، ڈبل ہو گئے آٹے پہ۔ اب آٹے سے، چینی سے، گھی سے، یہ ساری چیزوں سے جو ہے ساری چیزیں بنتی ہیں، بیکری کے لے لیں، حلوائی کے لے لیں، ہر چیز کا جو ہے اسی کے اندر جو ہے استعمال آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی سا عوام کی طرف دیکھتی، ریلیف دیتی ان کو، لیکن حکومت سوائے لڑنے کے اور حکومت کو صرف اور صرف چور ڈاکو کہنے کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یعنی میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی وزیر اعظم کو کبھی اس طریقے سے نہیں دیکھا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے اس پر فائز ہو اور وہ جو ہے منہ پہ ہاتھ پھیر کے گئے، اپوزیشن سب سے بڑی پارٹی سیاسی جو ہے پنجاب کی، اس کو منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ تم کو میں دیکھتا ہوں، اب تم ایک نیا عمران خان دیکھو گے۔ تو بجائے یہ ہے کہ لوگوں سے جو ہے وہ کرتے، اپوزیشن کو لے کے ساتھ چلتے، کوئی سارے کے سارے تو چور ڈاکو نہیں تھے، 100% تو نہیں تھے، لیکن وہ تو سب کو جو بھی ان کا مخالف ہے، جو بھی اپوزیشن میں ہے، وہ سارے کے سارے چور ڈاکو ہیں۔ اس طریقے سے تو میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں نے پچھلے دور کے اندر دیکھا ہے کہ یہ کنٹینر سے وزیر اعظم صاحب جس وقت گر گئے تھے جب اپوزیشن میں تھے یہ، تو اس کنٹینر پہ سے گرنے پر یہ اسپتال چلے گئے تھے۔ وزیر اعظم پچھلا جو تھا وہ نواز شریف، وہ اسپتال جا کے اس کی خیریت پوچھ رہا، حالانکہ وہ کنٹینر پہ اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن وہ چلے گئے اسپتال اس کی خیریت پوچھنے۔ اور یہاں یہ صورتحال ہے کہ ان کی والدہ انتقال کر جائیں، ان کی بیوی انتقال کر جائے، لیکن مجال ہے کہ اس کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کوئی خیر خواہی کا ایک لفظ بھی نکلے۔ تو للہ بس اب بہت ہو گئی ہے، 2.5 سال گزر چکے ہیں، لوگوں کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے، عوام کی طرف کچھ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے۔ پھر دوسرا اہم مسئلہ جو ہے وہ کرپشن کا ہے۔ کرپشن تو حقیقت میں بے انتہا بڑھ چکی ہے، اتنی کرپشن ہو چکی ہے کہ آپ کسی محکمے بھی چلے جائیں، محکمے میں تو وہاں پہ پہلے اگر وہ 1000 روپے لے کے کام ہو جاتا تھا،
اب وہ 10,000 روپے میں بھی نہیں ہوتا، اور جو 10,000 میں ہوتا تھا وہ اب لاکھ روپے مانگتے ہیں۔ تو کرپشن کے اوپر بھی اس قدر زیادتی ہو گئی ہے، اور اپنا جائز کام کرانے کے لیے بھی پیسے دینے لازمی ہیں۔ اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہے کہ بھائی یہ ڈپارٹمنٹ کے اندر، یہ اداروں کے اندر جو ہے یہ کرپشن جو ہو رہی ہے، اس طرف کوئی تھوڑی بہت تو توجہ ہوتی۔ پولیس کے لیے کوئی توجہ ہوتی، پولیس محکمے میں ان کی تنخواہوں کو ٹھیک کیا جاتا، ان کو دیکھا جاتا ان کی ضروریات کیا ہیں، پھر ان کے اخلاق کی طرف توجہ دی جاتی۔ کوئی ایک ٹائم ایسا بھی رکھا جاتا کہ ان کے اخلاق اور کردار کو جو ہے صحیح کیا جاتا۔ تو پولیس کے اندر جتنی بے راہ روی ہے، آج روز کوئی قصہ کہانی ہر وقت آتی رہتی ہیں پولیس کے بارے میں بھی، لیکن اس پر بھی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر پولیس کا محکمہ ہی صرف اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو کافی ایک مسائل صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہے، سوائے لڑائی کے اور کچھ نہیں ہے، صرف لڑنا ہے۔ جو کام پچھلی حکومتیں کرتی تھیں آپ بھی وہی کام اب کر رہے ہیں، اب تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ یہ تو خیر اس پر تجزیہ اور تبصرہ ہو ہی رہا ہے، سارے ہی کر رہے ہیں، بہت لوگ کر رہے ہیں، لیکن میں تو تم لوگوں سے یہ کہوں گا کہ تم جو ہے اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا بھی تو تجزیہ کرو کہ ہمارے اخلاق، ہمارے عادات، ہمارا کردار جو ہے وہ کیسا ہے، تو کس پستی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں ہر وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی صورت بھی جو ہے خلق خدا کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، میری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، بس یہ سوچ لے آدمی۔ اب پڑوس والے جو ہیں، اگر پڑوسی کو پوچھا جائے کہ بھائی آپ کا پڑوسی کیسا ہے، تو میرا خیال میں زیادہ تر اکثریت جو ہے ہر پڑوسی ایک دوسرے کے جو ہے بے انتہا شکایتیں ہی کرے گا کہ بھائی اس کے اندر یہ خامی ہے اور اس میں یہ خرابی ہے۔ کوئی شاید ہی ایسا ہو پڑوسی جو وہ یہ کہے کہ میرا پڑوسی بہت اچھا آدمی ہے۔ تو ہمیں تو اپنے پڑوس کا خیال کرنا، اپنے علاقے کا خیال کرنا، اپنے لوگوں کا خیال کرنا، اس طرف توجہ دینی چاہیے، مگر اس طرف توجہ بہت کم ہے، کیونکہ نہ ہمارے پاس اخلاق ہے، نہ ہمارے پاس دین ہے، اور نہ ہمارے پاس تعلیم ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ عوام کو بے انتہا شعور کی کمی ہے۔ ذرا سا بھی اگر یہ اخلاق اور شعور ہماری قوم میں آ جائے تو یہ اور سب قوموں کے برابری ہو جائے۔ جہاں ہم باہر جاتے ہیں ملکوں میں، وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ڈسپلن ہے، کس طریقے سے وہاں پہ شعور ہے۔ مجال ہے کہ کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھے، اس میں یورپ میں جا کے دیکھیں آپ، تو یعنی کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، ان کو جو ہے ضرورت ہی نہیں ہے کہ نگاہ اٹھا کے دیکھیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ یعنی اگر کوئی ایسا ویسا اگر کوئی سین دیکھیں گے تو اس کو تو گھر تک ہی چھوڑ کے آئیں گے، اس کو دیکھتے رہیں گے۔ جو اس سارے شعور کی بات ہے، سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنے دین کی طرف دیکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دنیاوی تعلیم بھی جو ہے کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے اندر کچھ شعور آ جائے۔ اللہ ہی اپنی رحمت سے اس پاکستان کے مسائلوں کو ٹھیک کر دے اور کوئی نیک اور اچھا حکمران بھیج دے۔ اگر یہ جو ہے جیسے ملائیشیا کے مہاتر محمد، جنہوں نے جو ہے اپنی قوم کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو کھڑا کیا، کاش اگر یہ بھی اسی طریقے سے کھڑے ہو جاتے، اور بھلے ان کو جو ہے استعفیٰ دینا پڑتا اگر نہ چل پاتے، تب بھی قوم جو ہے ان کو سر پہ بٹھاتی، لیکن وہ تو یہ سارے وہی کام ہیں، وہی چیزیں ہیں، وہی حالات، وہی سارا ہو رہا ہے معاملہ جس طرح پچھلے حکومتیں کرتی چلی آئی تھیں۔ تو تبدیلی تو کوئی آئی نہیں، لوگ جو ہے بیچارے رل گئے اور پریشان ہو گئے۔ اللہ ہم کو سب کو عقل سلیم عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔